اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 54 سے شروع کرنا ہے، یہ پچھلی آیتوں سے کنیکٹڈ ہے، اس لیے ہم 52 53 کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نہ ہی نبی مگر یہ کہ ان کی خواہشات میں، ان کے ارمانوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے، روڑے اٹکائے جب بھی انہوں نے کوئی خواہش کی، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو، پھر وہ محکم کر دیتا ہے اپنی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک یہ ظالم اپنی دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہاں پر آیا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اور نبی تشریف لاتے ہیں تو ان کی قوم والے ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانوں کے شیطان اور ساتھ ہی جو جنوں کے شیطان ہیں وہ بھی اپنی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ کیا کیوں جاتا ہے۔ تو یہ کیا کیوں جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو دلوں میں مرض رکھتے ہیں ان کے لیے فتنہ بن جائے، ان کے لیے یہ ایک حجت تمام ہو جائے کہ انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے، انہوں نے سیدھے رستے پر نہیں آنا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، جن کے دلوں میں حق کی طلب ہے، ان کے لیے بھی چیز واضح ہو جائے، یہ اس آیت میں اب بتایا جا رہا ہے۔ کیونکہ جب ایک حق کا پہلو آتا ہے، اس کے مقابلے میں اپوزٹ آرگومنٹ اور اپوزٹ پہلو اور مخالفت ہوتی ہے، پھر اس سے حق نتھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ان کی قوموں والے مخالفت کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے سامنے کچھ عرصے کے اندر چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، ان کا جو ایمان ہے وہ غیر متزلزل اور راسخ ہو جاتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ اوت العلم، جن کو علم عطا ہوا ہے، لیعلم، وہ یہ جان لے، تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے، انہ الحق من ربک، کہ یہ تیرے رب کے جانب سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس اس پر ایمان لے آؤ، یعنی اس پر پکا پکا ایمان لے آؤ۔ یہاں یؤمنو اور یعلم جو ہے یہ کامل معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ اچھی طرح جان لیں، خوب سمجھ لیں، اور مکمل کامل ایمان لے آئیں، ان کے ایمان پختہ ہو جائیں اس حق کے اوپر۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یہ ہم نے خبط یخبتو ڈسکس پیچھے کیا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، اور پھر اخبط یخبتو کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، نرمی پستی اختیار کرنا۔ تو تخبتا یہ اس کے اوپر آ گیا ہے نصب، اصل میں تو یہ تخبتو تھا، اور تخبتو مونس والا استعمال ہوا تھا ٹوٹی پوٹی جمع کے لیے، اور ویسے بھی کیونکہ یہ فاعل سے پہلے فعل آ رہا ہے تو یہ واحد استعمال ہوتا ہے، اور مذکر مونس کچھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال ٹوٹی پوٹی جمع کے ساتھ بھی یہ میچ کرتا ہے۔ تو پس عاجزی اختیار کریں اس کے لیے ان کے دل، جو حق اترا ہے اس کے سامنے جھک جائیں ان کے دل۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے، جب چیزیں
اپوزٹ کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو ان کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اصلی حقیقت تبھی پتہ لگتی ہے جب ضد سامنے آتی ہے، الٹ متضاد چیز سامنے آتی ہے۔ آپ ایک بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے خلاف کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کے سامنے نہیں آتا تو اس کے بعد جب آپ کے سامنے وہ آئے تو آپ کا جو ایمان ہے نا وہ ڈگمگا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ علماء کی کوشش ہوتی ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، بس میں مٹی ڈالو مٹی ڈالو مٹی ڈالو۔ اگر کوئی ایتھیسٹ آ کے کو سوال کرتا ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سوال کے اوپر ڈسکشن نہ ہو، بس اس کو چھوڑ دو، کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور آج کل کے دور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب آپ مٹی ڈال نہیں سکتے، اب آپ چیزوں کو چھپا نہیں سکتے۔ اب آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کی ایکسس ٹو انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ 10 12 سال کا بچہ بھی وہ اے آئی میں ڈال کر ساری ڈیٹیلیں نکال سکتا ہے۔ تو بہتر طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نالج کو، اپنے علم کو بھی مستحکم کریں، اور جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اپوزٹ جو پوائنٹ آف ویو ہیں ان کو بھی سمجھیں، اور اگر وہ صحیح ہے تو ان کو تسلیم کر لیں، اور اگر وہ غلط ہیں تو آپ کو اس پر شرح صدر حاصل ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم دینی چاہیے، اور اس چیز پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر شرح صدر ہونا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ انتظام فرمایا کہ حق کے مخالفین کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ حق کے خلاف جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تاکہ جو لوگ حق کو قبول کریں وہ صرف اندھا دھند تقلید میں نہ کریں بلکہ پوری معرفت کے ساتھ اختیار کریں۔ تو جن لوگوں کا علم راسخ ہوگا اور حکمت پر اور بصیرت پر مبنی ہوگا تو ان کا ایمان بھی راسخ ہوگا، وہ تقلیدی ایمان نہیں ہوگا کہ بس جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا، مشرکوں کا طریقہ کار ہے۔ تو صحیح اور راسخ علم سے صحیح اور راسخ ایمان پیدا ہوتا ہے، اس ایمان سے صحیح معنوں میں انسان اپنے دین کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ سکتا ہے، اپریشیٹ کر سکتا ہے، اس سے ایمان کی اصل روح پیدا ہوتی ہے، اسی ایمان کا اللہ کے ہاں وزن ہے۔ بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، وہ بائی چانس عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو اس سے یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، آپ جنت میں چلے جائیں گے اور آپ ایمان والے ہو گئے اور وہ بے ایمان ہو گیا۔ ایمان والے وہی ہیں جو حق کو سوچ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، جو اسلام ایمان بائی چانس پر نہیں، بائی چوائس کے اوپر قائم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہادی فائل ہے، ہادیون جو اس میں منقوص بن کے ہادن ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ بن گیا مرکب اضافی، تو اس کی تنوین ختم ہوگی۔ ہاد الذین، ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو۔ یہ جب اسم استعمال ہوتا ہے تو اس میں ذرا زیادہ زور ہوتا ہے، ویسے تو یہاں پہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ ہدایت عطا فرمائے گا ان لوگوں کو، اور ہم جب اس کا اردو میں با محاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ اردو میں وہی بنے گا کہ ہدایت عطا فرمائے گا، لیکن یہاں پر جو ناؤن یوز کیا گیا ہے اس سے زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم وہ ایک ایگزامپل ڈسکس کرتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں یہ لکھ دیں کہ ڈونٹ پارک، تو اسے پتہ لگ جائے گا بھائی یہاں پر گاڑی پارک نہیں کرنی، لیکن ناؤن یوز کیا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے نو پارکنگ، اس میں زیادہ زور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا الذین آمنوا، ایمان والوں کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی وہ لوگ جو کامل ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ شیطان تو بہت کوشش کریں گے وسوسے ڈالنے کی، راہ میں روڑے اٹکانے کی، لیکن جن لوگوں کے اندر حق کی خواہش ہوگی، جو جینونلی حق کو قبول کرنا چاہتے ہوں گے، حق پر قائم رہنا چاہتے ہوں گے، اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہوں گے، اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان کو اپنی توفیق سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ صراط مستقیم
وہ سیدھا راستہ ہے جو بندے کو سیدھا اپنے رب کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ جب حالات ایسے ہوں، مخالفتیں ہوں، تو بالکل انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے، انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، مگر پھسلنے کا امکان موجود رہتا ہے تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، چاہے انسان علم کے کتنے ہی اونچے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، اسے ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور وہ دعا ہم مانگتے ہیں سوچے سمجھے بغیر مانگ لیتے ہیں، وہ مسئلہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا مانگتی رہنے چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی، اللہ کی رہنمائی سے ہی انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم عطا ہوا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس وہ ایمان لے آئیں اس پر، پس ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جو ہدایت عطا فرمائے گا ایمان والوں کو صراط مستقیم کی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، زالا یزولو بنیادی مطلب ہوتا ہے زائل ہو جانا، ہٹ جانا، تو نہیں ہٹیں گے وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے، مطلب یہ کہ ہمیشہ رہیں گے فی مریۃ منہ، اس کے بارے میں شک میں، مریا کہتے ہیں شک کی وجہ سے جھگڑا کرنے کو، شک شبے کو، تو وہ ہمیشہ اس کے بارے میں شک میں ہی رہیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں اس وعید کو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آ جائے گا، اس چیز کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں سمجھ ان کو آ گئی ہے، کافر ہیں وہ، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے کفر کیا ہے۔ کفر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے بنیادی کہ انسان پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہش نفس کے تحت یا کسی بھی وجہ سے اس حقیقت کو قبول نہیں کرتا۔ تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ تو شک میں ہی رہیں گے حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس وہ گھڑی، قیامت، بغتتاً، اچانک، او یا یأتیہم، آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم، عقیم دن کا عذاب، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، بانجھ دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ بانجھ دن کا عذاب یعنی مطلب یہ ہے، اس سے غالباً مراد ہے قیامت کی بجائے جو رسولوں کے نہ ماننے والوں کے اوپر عذاب ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس عذاب کو یوم عقیم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عام طور پر جب دن نمودار ہوتا ہے تو انسان کے لیے امید لے کر آتا ہے، جب ایک دن گزرتا ہے تو اگلا دن آنے کی بھی آس ہوتی ہے کہ چلو آج تکلیف ہے تو کل راحت ہوگی، اب اندھیرا چھا رہا ہے تو پھر نئی صبح جنم لے گی۔ لیکن یہ دن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اس دن کے اندر سے کوئی رحم، کوئی نرمی، کوئی معافی، کوئی نئی صبح جنم نہیں لے گی۔ یہ دن آخری دن ہوگا، منحوس دن ہوگا، اس دن کے بعد کفار کے لیے راحت کا کوئی لمحہ پیدا نہیں ہوگا، یہ ایسا بانجھ اور مایوسی کا دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہماری موت کا دن آئے تو وہ عقیم نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت عطا فرمائے، فرشتے بشارت دینے والے ہوں، اور اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہمیں ایسے منحوس دن میں موت نہ آئے، یا ہماری موت ایسی منحوس نہ ہو جس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور
برابر رہیں گے شک میں اس کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہاں تک کہ آدم کے ان کے پاس اچانک قیامت یا آ جائے ان کے پاس منحوس دن کا عذاب۔ اب پھر قیامت کی بات آ رہی ہے، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اختیار، بادشاہت، ملک کا مطلب ہوتا ہے تمام مکمل اختیار، تو اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، اللہ ہی کو حاصل ہوگا، یحکم بینہم، وہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے، فی جنات النعیم، تو وہ تو ہوں گے نعمت کے باغوں میں۔ اگر یہ لوگ قیامت کے ظہور ہی کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، تو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کی جمعیتیں ہیں، جو پارٹیاں ہیں، جو دنیاوی دولت اور قوت ہے، یا جو انہوں نے شریک اور شفیع اپنے سفارشی ازیوم کر رکھے ہیں، مفروضہ شفعاء جو ہیں، وہ اس دن کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ دن جزا سزا کا فیصلہ ہوگا، عدل کا ظہور ہوگا، اور سارا اختیار، سارا اقتدار صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہوگا، کوئی نہیں بچانے آئے گا۔ یہ سب کو غلط فہمی نکال دینی چاہیے، چاہے کوئی مسلمان بھی یہ سوچتے ہوں کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے اور وہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کروا دیں گے، کوئی نہیں، یہ تو میرا امتی ہے، اس نے گناہ کیے، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور باقی سارے جن لوگوں نے گناہ کیے ان کو جہنم میں پھینک دیں۔ ایسا نہیں ہوگا، سب کا سب اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ جہنم سے کون بچیں گے، جنت میں کون جائیں گے، واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، یا جنہوں نے مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، جو یا نبی کی نعتیں پڑھتے رہے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں۔ جنت میں وہ جائیں گے جو صحیح معنوں میں دل سے ایمان بھی لائے ہوں گے اور جنہوں نے صالح اعمال بھی کیے ہوں گے۔ محض زبان سے ایمان لے آنا، حمد اور نعت اور حال پڑھتے رہنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نیک اعمال نہ ہو۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اختیار تو اس دن سارے کے سارا اللہ کو حاصل ہوگا، وہ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جب حق سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا بنیادی طور پر تکبر ہے، تو تکبر کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پس وہی ہیں جن کے لیے مہین عذاب ہے۔ مہین جو ہے، اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ مسلم کے وزن پر ہے، مفعل کے وزن پر، اور اس کا آپ کوشش کریں تو روٹ نکال سکتے ہیں۔ اس کا روٹ شروع میں ہے آئے گا، آخر میں نون آئے گا، بیچ میں الف واؤ یہ میں سے کچھ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہے واؤ۔ تو ہانا یا ہونو کا مطلب ہوتا ہے آسان ہونا یا کمزور ہونا یا ذلیل ہونا، تو اس سے پھر باب افعال بنتا ہے اہانہ، اور اہانت جو ہے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا۔ اس سے پھر جو فائل بنے گا وہ بنے گا مہین، تو ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ قیامت کے دن اگر کوئی رسوائی کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی سے تکبر کو نکال دے، حق کی مخالفت کو ختم کر دے، چاہے ہمارے کسی بھی عقیدے پر، سوچ پر، کام کرنے کے طریقے، ہماری پریکٹس کے اوپر اس سے زر پڑتی ہو، وہ اس کی زد میں آتے ہو، پھر بھی ہم حق کی مخالفت نہ کریں۔
اور صبح و شام حق کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، کوئی آگے بتاتا ہے کہ بھائی یہ غیبت نہ کریں، یہ تو غیبت ہے. نہیں نہیں نہیں، ہم غیبت تو نہیں کر رہے. نہیں نہیں نہیں، ہم یہ تو غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں. کوئی بتاتا ہے کہ بھائی یہ تکبر کی نشانی ہے، غصہ مت. نہیں نہیں، میں تو تکبر نہیں کرتا. اور ویسے غصے میں بولی جا رہے ہیں کہ میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. آپ کہہ کیسے سکتے ہیں جب آپ کو اگلے سانس کا نہیں پتا؟ تو عاجزی اور بندگی اختیار کرنا ہی عزت کا راستہ ہے. دنیا میں کوئی وقتی طور پر انسان کے پاس پیسہ آ جائے، اقتدار آ جائے، کسی کے ساتھ تعلقات ہو جائیں، اس کے بیٹے جوان ہو جائیں، اس کی برادری والے مضبوط ہوں، اس سے وقتی طور پر وہ تکبر کر لے گا. اصل میں وہ ذلت کا راستہ ہے، رسوا کن عذاب کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ہر حق کا انکار تکبر ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر لوگ یہ تکبر کرتے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں. مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ. وہ کیوں اذان دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے. آپ نے یہ طریقہ رائج فرمایا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں اور اذان دے کر باقی لوگوں کو بلائیں کہ آؤ نماز کی طرف، اور لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی، بس اللہ توفیق دے گا تو پڑھیں گے، فی الحال ہم نے نہیں پڑھنی. تو اس سے بڑھ کر حق کا انکار کیا ہوگا؟ یہ تو صاف واضح کلیئر ہے سب کو. آپ کسی کو کہیں گے، وہ کہیں گے ہاں جی بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، نماز پڑھنی چاہیے، ہاں جی بہت بالکل ضروری ہے، میں نہیں پڑھتا، آئندہ اللہ نے چاہا تو پڑھوں گا. آپ دعا کریں. تو دعا تو کر ہی رہے ہوتے ہیں لوگ، آپ کو خود 2 قدم اٹھ کے نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے. پھر جب آپ ان کو دوبارہ کہیں گے تو کہیں گے ہاں جی وہ دیکھیں نا، نماز پڑھنی بھی ضروری ہے لیکن حقوق العباد زیادہ ضروری ہیں. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد بڑے ضروری ہیں، تو سوشل ورک کرنا چاہیے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایک ہسپتال کھول لوں. کھولنے ہسپتال کس نے منع کی ہے؟ بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے نماز پڑھنے کا عمل ساقط نہیں ہو جاتا، یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اسلام سے بندہ خارج ہی ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. تو روزانہ کی بنیاد پر خاص طور پہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک نماز اور ایک زکوٰۃ، اس کے بغیر تو اسلام پر انسان لیگلی بھی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان ہوں، جو نماز نہ پڑھتا ہو یا جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو. اور نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اور مردوں کو، یعنی ٹھیک ہے گھر میں نماز ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کے لیے یہی ہمیشہ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ جماعت سے جا کے نماز پڑھیں. اور زکوٰۃ کا بھی مطلب یہی ہے کہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے، اپنے اطمینان قلب کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ادا کریں. اس کے لیے فتوے نہ ڈھونڈتے پھریں کہ یہ ادھر سے فتویٰ مل جائے تو پلاٹوں پہ زکوٰۃ ختم ہو جائے، ادھر سے فتویٰ مل جائے تو فیکٹری کی مشینری پہ زکوٰۃ ختم ہو جائے، ادھر سے فتویٰ مل جائے تو کوئی اور طریقہ نکل آئے، یا پھر کوئی ہیلے بہانے کر لیں اور اس سے زکوٰۃ بچا لیں. اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، سر تسلیم خم کر دیں. یہی راستہ ہے عزت کا، اس کے علاوہ عزت نہیں مل سکتی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس وہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں. ہجرت لوگ ایسے بھی کر لیتے ہیں نا، کہ اچھی نوکری مل جائے، کہیں شادی ہو جائے تو اپنا شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں. اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے راستے میں جن لوگوں نے ہجرت کی، تو جو پہلا قدم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ منزل پر پہنچ گئے، ثم قتلوا، پھر وہ قتل ہو گئے، او ماتو، یا مر گئے. یعنی ہجرت کے لیے نکلے، دشمنوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے پیچھا کیا، اور وہاں مثلا مدینہ پہنچنے سے پہلے یا حبشہ پہنچنے سے پہلے رستے میں قتل کر دیا، یہ شہادت ہے. اچھا نہیں کوئی پیچھے آیا، طبعی موت واقعہ ہو گئی،
تب بھی یہ شہادت ہے. یعنی عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں جو جان دیتے ہیں ان کا اصل مقام ہے، لیکن یہاں پر ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے او استعمال کر کے دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے کہ چاہے وہ قتل ہو جائیں چاہے وہ مارے جائیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، یقیناً ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا رزق حسن. رزق حسن عطا فرمائے گا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں انہیں مردانہ کو، وہ زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے. جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ اسی چیز کو دوسرے الفاظ میں بیان فرما دیا کہ وہ رزق پاتے ہیں، رزق حسن اللہ تعالیٰ ان کو ضرور رزق عطا فرمائے گا، یعنی وہ شہید کاؤنٹ ہوں گے اگر انہوں نے ہجرت میں قدم اٹھا لیا. کیونکہ اصل چیز ہے انسان کی نیت. اس نیت کے ذریعے انسان کا جو عمل ہے وہ صحیح ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو ویسے انسان جنگ میں جان دے دے اور مقصد اس کا مال غنیمت حاصل کرنا ہوگا تو وہ شہادت نہیں ہے. مگر اگر وہ گھر سے نکل پڑا، ارادہ اس نے کر لیا، سچے دل سے حق کے راستے پر چل پڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کی موت کی ظاہری شکل پر نہیں بلکہ اس کے دل کے ارادے پر تولتا ہے. تو جب بھی ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے اس کی ایک تو نیت ہونی چاہیے، اور نیت کو بھی سمجھنا چاہیے یہ نیت کا مطلب کیا ہے. ایک نیت ہمارے یہاں ہوتی ہے، نماز پڑھتے وقت نیت کر لیتے ہیں جو ویسے دین میں رائج ہی نہیں ہے، ایک طرح سے بدعت ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یہ فلاں 4 فرض یہ امام کے پیچھے وغیرہ وغیرہ. جی میں نے نیت کر لی ہے. یا وہ جیسے وہ لوگ ارادہ نہیں کرتے، جی ارادہ کریں ارادہ کریں، 3 دنوں کا ارادہ کریں، چلے کا ارادہ کریں، ارادہ تو کریں کم از کم. تو یہ جو کم از کم ارادہ ہوتا ہے نا جو جان چھڑانے کے لیے کر لیا جاتا ہے، اس کو نیت نہیں کہتے. یا یہ جو انسان دل میں سوچ لیتا ہے کہ اچھا چلو کروں گا، وہ تو لوگ نماز کی بھی نیت کر لیتے ہیں کہ نماز پڑھنی شروع کر دوں گا، رمضان آئے گا تو نماز پڑھوں گا. یہ نیت نہیں ہوتی. نیت یہ ہوتی ہے جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایفرٹ ہو یا دل میں خلوص نیت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو پہچانتا ہے. بس ایسے ہی جو انسان سستی اور کاہلی کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہے اور شیخ چلی کی طرح خواب بس دیکھتا رہتا ہے، وہ نیت نہیں ہوتی. جب نیت جینون ہوگی، جیسے مثال کے طور پہ ایک آسان مثال دیں، ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میں نے وزن کم کرنا ہے، تو وہ نیت کرتا ہے کہ اب میں نے ڈائٹنگ کرنی ہے اور میں نے میٹھا نہیں کھانا. اب اس کے بعد جب پہلا کھانا آتا ہے اور اس کے سامنے کیک آتا ہے وہ کھا لیتا ہے، دوسرا کھانا آتا ہے تو رس ملائی آتی ہے تو وہ کھا لیتا ہے، اور ویسے کہتا ہے کہ نہیں میں نے اب پلان کیا ہے کہ میں ڈائٹنگ کروں گا. تو اس کا مطلب اس نے پلان نہیں کیا. یا تو اس کے اندر کوئی تاریخ ہو کہ میں نے 14 تاریخ سے ڈائٹنگ کرنی ہے، آج 12 ہے، 14 سے میں پکا پکا میرا فیصلہ ہے، چلو میں نے 2 دن میں نے وہ کرنا ہے، تو تب بھی کو سمجھ آتی ہے. مستقل ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے ڈائٹنگ کرنی ہے، میں نے وزن کم کرنا ہے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور کرتے کراتے کچھ نہیں. تو اس نیت سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر جینون نیت کی ہے، اللہ کے راستے میں ایک قدم بھی نکالا ہے، تو اللہ لازماً اگر طبعی موت بھی آ گئی تو رزق حسن عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی تو ہے جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. دنیا میں بھی لوگ عارضی طور پہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے تو تھوڑا بہت کسی کو رزق دے دیتے ہیں، لیکن وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. خیر الرازقین اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک تو جب وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ہاں ان کو کیا کیا رزق ملے گا. اگر وہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے تب کیا ملے گا، اگر رستے میں ان کا انتقال ہو جائے گا یا شہید ہو جائیں گے تب کیا ملے گا. اور جب انسان غلط کام چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے. انسان کو بعض اوقات معاشی نقصانات کا ڈر ہوتا ہے. ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رشوت چھوڑ دی تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میں نے سود کھانا چھوڑ دیا تو مجھے ملے گا کہاں سے. تو جب خیر الرازقین کا لفظ آپ سنتے اور سمجھتے ہیں تو مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی غلط طریقے سے مال کمانا چھوڑے گا تو وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ تو رزق حسن بن کے اس کو واپس ملے گا، ڈیفینیٹلی ملے گا.
دنیا میں ہی مل جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ تو ایک بالکل مجبوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ نارمل جو مال پریکٹسز ہیں ان کو کنفیوز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کے کہ خدا نخواستہ اس کے سر پہ کسی نے بندوق رکھی ہے اور اس سے وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ دے دو، تو کہ بھائی میں تو اللہ پہ توکل کرتا ہوں تو میں تو گولی مار لیا تو مار دوں، یعنی کہا بھی جا سکتا ہے، اٹ ڈپینڈس۔ مگر اگر کوئی یہ نہیں کہتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی چور ڈاکو کے ہاتھ میں کوئی دے دیا، اگر آپ کا میٹر کٹ گیا اور واپڈا والوں نے کہا بھائی ہم تو رشوت لیے بغیر کچھ کریں گے نہیں، تو وہ رشوت لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا گناہ دے گا۔ آپ نے اپنی حتی الامکان کوشش کرنی ہے اس سے بچنے کی، مگر اس مجبوری کو کنفیوز نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر ذرا ذرا سے 2 منٹ کے سکون کی خاطر اور آسانی کے خاطر یہاں رشوت دے دیں، وہاں رشوت دے دیں، یہ سود پہ کام کر لیں، یہاں دو نمبری کر لیں، یا مال کم تول دیں کہ اس سے بغیر تو گزارا ہے نہیں جی، دنیا میں ایسے ہی کام ہوتا ہے ورنہ ہم تو فیل ہو جائیں گے۔ نہیں، اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات نہ بینک کی ہے، نہ سرکاری افسر کی ہے، اور نہ ہی بےمانی کی ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، لازماً اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان کو رزق حسن، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لام زبر لا، یہ پھر ایمفسس کے لیے ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ، اور نون مشدد یہ بھی ایمفسس کے لیے ہے، تو اس سے دگنا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ضرور بالضرور داخل فرمائے گا ان کو، مدخلن ایسی داخل ہونے کی جگہ۔ مدخل ویسے باب افعال کا مفعول ہے، یہ یدخلو بھی باب افعال ہی ہے۔ تو جب لوگ نیک عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جب وہ ہجرت کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ ان کو ایسی جگہ میں داخل فرمائے گا، یردونہ، وہ راضی ہو جائیں گے اس سے۔ یعنی یہ مختصر سا لفظ ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنے گھر اور وطن سے نکلتا ہے اور اس کو اسی رستے میں اگر موت آ جاتی ہے تو وہ اطمینان رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں وہ خوش ہو جائے گا، اس کی ساری توقعات پوری ہو جائیں گی، بلکہ اس کو وہ کچھ ملے گا کہ دنیا میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنان حق جو ہے وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں، ہر چیز سے واقف ہے، مگر اس کی صفت علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ان کو اصلاح احوال کرنے کی آپشن دیتا ہے، دشمنوں کو جلدی پکڑ نہیں لیتا، فوراً عذاب نہیں دے دیتا، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو جب تکلیف اٹھاؤ گے، اپنے گھر سے نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں جا کر خوش ہو جاؤ گے، نہال ہو جاؤ گے۔ لا يدخلنهم مدخلا يرضون وان اللہ لعلیم حلیم، وہ لازماً ان کو داخل کرے گا ایسی جگہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ علیم ہے، حلیم ہے۔ ذالکا، اب ذالکا جو ہے یہ ایک طرح سے پورا جملہ ہوتا ہے، جو پیچھے بات گزر چکی ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے کہ اچھا معاملہ ایسا ہی ہے، جو بات کہی گئی ہے وہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ ایک انتہائی اہم حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ سب لوگ دوست ہیں یا دشمن اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، سن لیں۔ اور مزید اعلان کیا جاتا ہے، وہ پھر بات آگے شروع ہوتی ہے، اور مزید کیا اعلان کیا جاتا ہے، ومن عاقبہ، عاقبہ جو ہے یہ
آئین، قاف اور بے، عقب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. تو عاقبہ باب مفاعلہ ہے، جس کے جو مصدر بنتے ہیں، ایک معاقبت بنتا ہے اور ایک عقاب بنتا ہے. تو عقاب کا لفظ آپ قرآن شریف میں اکثر پڑھتے ہیں، یعنی کسی کو گرفت کرنا اس کی زیادتی کی وجہ سے، کسی برائی کی وجہ سے اس کے اوپر سزا دینا، یہ ہے عقاب. تو پس جس نے سزا دی، جس نے بدلہ دیا، بمثل ما عوقب بھی، جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ اب عاقبہ کی ریفرنس سے ہی اوقیبہ استعمال ہو گیا پیسے بائت میں، کہ جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا ویسا ہی اگر اس نے بدلہ دیا، ثم بغیا، پھر اس کے اوپر بغی کی گئی، اس کے اوپر سرکشی کی گئی، زیادتی کی گئی، ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، لازماً، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. یعنی اب یہ اصل وہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہجرت کر لی ہے، ہجرت شروع ہو گئی ہے، پہنچ گئے ہیں، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اب لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ مظلوم مسلمان اگر اپنے جان و مال کی مدافعت میں کوئی برابر کا اقدام کریں تو ان کا اس کا حق حاصل ہے، ان کو اس کی اجازت دی جاتی ہے. اور اگر پھر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی تو پھر دشمنوں کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پشت پر ہے، وہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا. تو یہ ضرور مدد فرمائے گا. اب یہ ہجرت کا وقت ہے، یہ بشارت دی جا رہی ہے. اور جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے، اقتدار قائم ہو گیا، تو پھر واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی، وہ ہم اس صورت میں پیچھے آیت 39-40 کے اندر پڑھ آئے ہیں. ان اللہ لعفو غفور، یہ دونوں جو ہیں فعول کے وزن پر ہے. عف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، گناہ کے نشان تک کو مٹا دینا. اور غفور جو ہے یہ غفران کہہ لیں یا غفرہ کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، گناہ کو ڈھانپ دینا. تو پھر یہ دونوں جو ہیں یہ فعول کے وزن پر ہیں، جو مبالغے کا صیغہ ہے. ان اللہ لعفو غفور، فعول کے وزن پر افوو ہو گیا تو افوو ہو گیا، اور غفور تو سیدھا سیدھا فعول کا وزن ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، بہت درگزر کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا ہے. اور یہ بات ہو رہی ہے ہجرت کے وقت. مطلب یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی حوصلہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت سے کام لیتا ہے. تو ابھی تم بھی عفو و درگزر سے کام لو. یہ جو دشمنوں سے نمٹنا ہے، جو زیادتی کرنے والوں سے انتقام لینا ہے، اس کا وقت ابھی آئے گا. فار دا مومنٹ درگزر سے کام لو، بردباری سے کام لو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا یہاں پر حوالہ اس سینس میں دیا، پیچھے بھی دیا تھا ان اللہ علیم حلیم، وہاں پر بھی بردباری کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ بھی درگزر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ پھر بعض الفاظ میں بھی آتا ہے بعض جگہوں پر قرآن شریف میں، جہاں پر لوگ مثلاً جہاں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ رائنا کو موڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ اچھا رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دو، انظرنا کہنا شروع کر دو. اور مزید یہ کہا جاتا ہے کہ فعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ان کو ایک دفعہ چھوڑ دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. تو ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. یہ اسی طرح ہے. اور جس نے بدلہ دیا ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیوں مدد فرمائے گا یا کیسے مدد فرمائے گا؟ اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کیوں نہیں ان کی مدد کر سکیں گے، جن کو انہوں نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہمارے مددگار ہیں اور ہمارے ولی ہیں. تو وہ جو انہوں نے ولی اپنے بنائے ہوئے ہیں یا ان کو اللہ کا ولی بھی سمجھتے ہیں،
وہ کیوں مدد نہیں کریں گے؟ اور اللہ کیوں مسلمانوں کی مدد کرے گا؟ ذالکا، یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ ناکارہ وجود ہے جیسے انہوں نے گمان کر رکھے ہے، اور اس نے اپنے سفارشی اور اپنے وہ کرندے چھوڑے ہیں جو ساری دنیا کے انتظام چلاتے ہیں۔ نہیں، اتنا بڑا کام یہ ہے، روزانہ دن کے اندر رات داخل ہوتی ہے، رات کے اندر دن داخل ہوتا ہے، رات دن میں کنورٹ ہوتی ہے، یہ روز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ کوئی دیوی دیوتا بیٹھے اس کو ہینڈل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ خود دن کے بعد رات کو لاتا ہے، رات کے بعد دن کو نمایاں کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں، جو مشرکین مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ نعوذ باللہ اندھا بہرا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، زمین میں فساد مچا رہے ہیں، تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بے خبر بیٹھا رہے۔ نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا۔ اچھا، اب اگر حقیقی ذات بھی وہی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا اس سے وہ بے تعلق رہے؟ تو لازم ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی مدد فرمائیں جو اس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ رات کے بعد دن کے لانے پر قادر ہے، ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے کھلی آنکھوں سے روزانہ، تو پھر وہ کفر کے اندھیرے کو ہٹا کر بھی دنیا میں ایمان کی روشنی کو لا سکتا ہے، اور وہ لے آئے گا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایمان کی روشنی پورے جزیرہ عرب پر پھیل گئی اور اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اللہ کے لیے حالات کی تبدیلی اتنی ہی آسان ہے جتنا دن اور رات کا بدلنا، حالانکہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔ اور پروسیس میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ رات کو ختم کر کے دن لایا ہے، بلکہ وہ رات کو داخل کرتا ہے دن کے اندر، اور دن کو داخل کرتا ہے رات کے اندر۔ یہ وہ گریجول چینج ہوتی ہے، ٹرانزیشن ہوتی ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں صبح کے وقت یا غروب آفتاب کے وقت، کس طرح آہستہ 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 روشنی اندھیرے میں جذب ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، یا کس طرح آہستہ آہستہ روشنی پھوٹنی شروع ہوتی ہے اور اندھیرا روشنی میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کو ویسے استعمال اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جن کے اندر متضاد صفات ہوتی ہیں، جیسے رات اور دن ہے، اس سے کائنات کا جو بیلنس ہے، جو توازن ہے، وہ ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہی کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ اور اگر یہ دو مختلف ہستیاں کر رہی ہوتی ہیں، ایک دن کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے، ایک رات کو کر رہی ہوتی ہے، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ تو پاسبلٹی ہی ایک خدا کی ہے۔ تو جو بدلہ لینا ہے، جو مدد کرنی ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے، ابھی بردباری ہے، ابھی ڈھیل ہے، ابھی مہلت ہے، لیکن وہ سمیع ہے، وہ مظلوم کی پکار کو سنتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ ظالم کی زیادتی کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک نظام عدل ہے جس کی نگبانی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ رات جتنی بھی طویل ہو جائے گی، وہ جو فیض نے کہا تھا نا، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو جتنی مرضی طویل رات ہو جائے، اسے آخرکار دن میں بدلنا ہوتا ہے۔ تو انسان اگر مومن ہے تو اس کے زندگی میں جیسی بھی تکلیف، جیسی بھی آزمائش آ جائے، اس کے بعد راحت کا آنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تبدیلی آہستہ 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 گریجول ہو، جیسے اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر یہ یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ وہ مدد فرمائے گا لازماً ان لوگوں کی جو ایمان پر قائم رہیں گے، نیک عمل کریں گے، اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو اللہ لازماً مدد فرمائے گا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ باطل ہیں۔
اگر انہوں نے جو بھی قوتیں جمع کی ہوئی ہیں اور جو بھی اپنے سفارشی ادیوم کیے ہوئے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، وہ سب بے حقیقت ہیں، وہم کی ایجاد ہیں، وہ باطل ہیں، فریب ہیں، دھوکہ ہیں۔ ایک ہی ذات ہے، اور ذات بھی کیسی ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو برتر ہے اور کبیر ہے، عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند و برتر عظیم ہستی ہے۔ کیسے اس پتھر اور مٹی کی مورتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں؟ جو لوگ ان چیزوں کو معبود بناتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے آسیں لگاتے ہیں، کسی سے مانگتے ہیں کہ اے فلاں گنج بخش مجھے یہ عطا فرما دے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اللہ کی شان سے بالکل بے خبر ہیں۔ تو جب اللہ ہی معبود حقیقی ہے، باقی سب باطل ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو باطل کا ساتھ دے رہا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جب مدد فرمائے گا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اور جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو برتر ہے اور عظیم ہے۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ اور یہ کیا تو نے دیکھا نہیں جو ہے، یہ سٹائل ہوتا ہے اس طرح کا، جیسے جو گروہ ہے اس کے ایک ایک انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ کو مطلب یوں نہیں ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کیا جا رہا ہے، یہ ایک عربی کا سٹائل ہے۔ تو کیا تو نے دیکھا نہیں ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی۔ اور ہم ترجمہ اس کا کر رہے ہیں نازل فرماتا ہے، ویسے یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کے اندر بھی ایک بلاغت کا پہلو ہے۔ تو یہاں استعمال کیا گیا ماضی کا صیغہ، آگے آتا ہے فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً۔ تصبح کا مطلب ہے، ویسے جو صبح یصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت نمودار ہونا، اس سے پھر جو باب افعال ہوتا ہے اصبح یصبح، اس کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، صبح کے وقت ہو جانا، پھر اس کا مفہوم ہوتا ہے ہو جانا۔ تو ہو جاتی ہے الارض زمین، مخضرہ، مخضرہ خضر کا مطلب گرین ہوتا ہے، جیسے گنبد خضرا بھی ہوتا ہے نا، تو زمین ہو جاتی ہے سرسبز۔ غور کرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ نے ایک دفعہ بارش نازل فرمائی، یہ اگر ماضی کے طریقے سے دیکھیں تو اب آہستہ آہستہ گریجولی وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، خشک ہے، چٹیل ہے، کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ بعض اوقات ظاہری حالات جو یہ فلسطین میں واقعات ہو رہے ہیں، مسلمان ملکوں میں جنرلی ڈکٹیٹرشپ ہے، ظلم ہے، تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیسے آئے گی، کب نمودار ہوگی۔ حالات اتنے ناسازگار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں کر ہوگی؟ تو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم زمین کو نہیں دیکھتے، بالکل خشک پڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی سبزہ نہیں ہوتا، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ اگے گا، چٹخی پڑی ہوتی ہے زمین، اوپر آسمان پہ بھی کوئی بادل نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کے قافلے لے کر آتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین جل تھل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور پوری زمین جو پہلے بالکل چٹیل تھی، صحرا تھی، ڈیزرٹڈ تھی، وہ اس کے اندر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اپنی رحمت کی نصرتی گھٹائیں اپنے بندوں کے لیے بھیج دے گا، اگرچہ ظاہری حالات کیسے بھی ہو۔ اب ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے، اس کے لیے ایفرٹ کرے، اور وہ ایفرٹ جنرلی لوگ نہیں کرتے۔ بالکل ظلم ہو رہا ہے، بالکل مظلوم ہے، مظلوم کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جو ظلم پر صبر کریں گے، ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں اس کی حکمت کے تحت نہیں ہوگا تو آخرت میں ڈیفینیٹلی ان کو اس صبر کا انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن قومی طور پر، اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کریں،
فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ بٹ اس کے لیے فضائے بدر پیدا کرنی کی، فضائے بدر کیا تھی؟ کہ جو کچھ بھی مسلمانوں کے پاس تھا وہ اس کو اکٹھا کر کے لے آئے تھے، اور صالح تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ٹھیک ہے، منافقین بھی تھے مدینے میں، لیکن جو سچے اللہ کے نبی کے ساتھی تھے وہ صالح تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ معاشرے میں بدکاری ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، ہر کوئی اپنے حال میں مست ہے، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ مدد کر دے، یا اللہ ظلم کو ختم کر دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر۔ دعا تو مانگنی ہی مانگنی ہے، وہ تو ہے ضروری، اصل تو دعا ہی سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایفرٹ کرنی ضروری ہے۔ تو اگر ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چٹیل زمین کو بھی اسی طرح سرسبز کر دے گا، جیسے جب بارش ہوتی ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا وہ ہمیں ضرور پتا ہو کہ کیسے کر لے گا، یا ہمیں سمجھ آ سکتی ہو۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، سب خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ جان، جو ماضی میں ہو چکا ہے اس سے بھی باخبر ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس سے بھی باخبر ہے، ہمیں تو بس ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا باریک بھی ہے، اپنی تدبیروں کو ایسے بروئے کار لاتا ہے کہ کسی کو اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ کتنے ہی ہم واقعات انڈیویجول طور پر دیکھتے ہیں، انفرادی طور پر، کہ لوگ مثلا سود کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے مدد فرماتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز و شاداب؟ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے تو ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو اصل میں یہ لفظ تھا السماوات لہو یا ما فی السماوات لہو۔ ما فی السماوات جو ہے یہ مبتدا ہے، اور لہو جو ہے اس کی خبر ہے۔ تو جب مبتدا اور خبر کو آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس سے ایمفیسس پیدا ہوتا ہے، حصر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس میں یہ ہی کا لفظ ہم ڈال دیتے ہیں۔ اس ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اب یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر فاصل ہے، یہ بھی ایک ایمفیسس پیدا کرتی ہے کہ وہی تو ہے جو غنی ہے، جو حمید ہے، جو بے نیاز ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور وہ حمید ہے۔ سب صفات اسی کی ذات سے پھوٹتی ہیں، وہ تمام سزاوار حمد، سب تعریف کے سزاوار چیزوں کا وہ منبع ہے۔ کیوں؟ انسان غور کرے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن سب کے لیے وہ اس کا فیض جاری ہے۔ تو جب اس کا فیض جاری ہے تو اس سے نا امیدی نہیں ہو سکتی، مایوسی نہیں ہو سکتی، اس سے امید ہی رکھنی چاہیے، اور اچھی امید رکھنی چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اسی طرح وہ حالات کو بھی بدل دے گا۔ اگر کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو ان کے مردہ اور مایوس دل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش سے دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اور جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ غنی ہے، آسمانوں زمین کا سارا خزانہ اسی کا ہے، تو پھر یہ جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے سہارے ہیں ان کے آگے انسان ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیتا ہے۔ جو مومن کو توکل پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کے
یقین سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ حمید ہے، وہ تو خود بخود تعریف کیا گیا ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ ہمارے حق میں یہ بہتر ہے کہ ہم ہر ہر لمحہ اس کی تعریف کریں، وہ تعریف کے قابل ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں، حمد و ثنا کریں، صبح و شام اس کا شکر ادا کریں کہ جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے وہ اس ہی کی مہربانی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور بے شک اللہ تعالی وہی ہے جو بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ چند ایک لوگوں نے یہ کہا کہ جی استاد محترم جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت مستفید ہوتے ہیں، اور وہ کلاس بھی ریگولرلی جوائن کرتے ہیں۔ ان یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، استاد محترم کہتے ہیں میرے مطابق یہ ہے، کہتے ہیں جی ہونا تو چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق۔ یہ استاد محترم کہتے ہیں یہ میرے مطابق ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑا میں کہ ذرا ان کی ذرا وضاحت کر دے، کیونکہ ایک جو میرے اور جاننے والے تھے وہ مودودی صاحب کے ساتھ منسلک تھے۔ وہ کہتے جی میں اعتراض ہی یہ ہے کہ وہ کہتے جی آپ حلف لیں کہ مودودی صاحب کے کہنے کے مطابق آپ یہ سب کچھ کریں گے۔ کہتا ہمارا جو اعتراض ہوتا تھا کہ مودودی صاحب قرآن سنت کو فالو کرتے ہیں، تو آپ جو ہم پہ حلف لیتے ہیں یا ہمیں جو تبلیغ کرتے ہیں تو قرآن اور سنت کے مطابق حوالہ دیا کریں۔ تو اس کی روشنی میں سر ذرا وضاحت کر دیں۔ جی، ایسے دیکھیں، ایک تو میرے مطابق کا مطلب ہے میری معلومات کے مطابق، میں جنرلی یہی بتاتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ درست ہو، یہ جملے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ قرآن کا اگر حوالہ یا حدیث کا حوالہ ہو تو وہ بھی بیان کر دینا چاہیے جہاں پہ وہ ہو۔ سوال و جواب میں ذرا مختصر وقت ہوتا ہے تو ایگزیکٹ حوالہ ڈھونڈ کر وہ دیا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ میں جب تفسیر میں کہیں حدیث وغیرہ دیتا ہوں تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس کا پورا ریفرنس دیا جائے۔ تو اس لیے میں ایک طرح سے ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ یہ میری معلومات ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو ضرور ہی فالو کرنا ہے۔ اب آپ نے مزید اس کی ضرور تحقیق بھی کر لیں اور پوچھا جائے، ایک یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں۔ جب ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے۔ مثال کے طور پہ حنفی فقہ کی جو پاکستان میں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، میجورٹی، اس کی رائے عام طور پہ اس سے فرق ہے، مگر میری انڈرسٹینڈنگ، مطلب حنفی فقہ میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ ظہر اور عصر کو جمع نہیں کر سکتے سفر کے دوران، اور جمع کرنا ہے تو بس آپ نے درمیان کے وقت میں جمع کرنا ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کے جو نارمل ٹائمنگ ہے اس میں ظہر عصر دونوں پڑھ لیں جب آپ سفر کرتے ہیں۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جمع کر سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کرتے ہیں کہ یہ میرے مطابق یا میری انڈرسٹینڈنگ، یہ اس بیک گراؤنڈ میں ہے کہ ہر شخص کا سوال جواب ڈائریکٹ ہونا ہے، اور آپ نے گائیڈ لائن دے دی ہے کہ یہ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہمارا اپنا فرض ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی ہم تحقیق کریں، اور جو چیز ہمارے دل کو لگے یا ہماری سمجھ میں آئے ہم اس کو اس طرح کریں، بجائے اس لیے کہ دوش دیں کسی بھی عالم کو یا اپنے استاد محترم کو، وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کیا ہے، چلیں آپ کی ریویژن ہو جائے گی۔ آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ نصب یا جزم کہاں اپلائی ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ یوروپ یورو پہ ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ یہ یارونا تھا، یارانوا تھا، یرونا تھا، تو اس کو کیا ہوا؟ لم لم لگنے کی وجہ سے وہ نون ختم ہو گیا، ختم ہوا، لیکن نصب آئی یا جزم آئی؟ جو جزم آئی ہے۔ جزم آئی، لم نے جزم دے دیا، اور لم کی دوسری خاصیت کیا ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نون ختم کر دیتا ہے، جزم آ جاتی ہے واو پہ۔ اور مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، اس کا ترجمہ پھر ماضی میں کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں بتائیے۔ إلا لنعلم انعلما، لینا نامہ، لینا علامہ، لینا علامہ میں کیا ہوا؟ نعلمونا تھا نا،
الا لگنے کی وجہ سے نعلمو تھا، نعلمونا نہیں تھا، نعلمو تھا، نعلمو ہم جانتے ہیں، لینا علما لن نہیں اس کا جانتے، ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں وہ نہیں تو نہیں ہم لا جانتے، نہ، نہیں ہم جانتے۔ نہیں تاکہ ہم ہم جان جانتے، لیں۔ تاکہ ہم تاکہ جان ہم لیں، جان تاکہ ہم جان لیں۔ تو یہ کس وجہ سے یہاں نصب آئی ہے؟ اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ نہیں، وجہ کی وجہ نہیں، سے ہاں، حرف لام کی وجہ سے آئی، حرف اللہ لام اس کو کہتے ہیں ہم لام کئی، تاکہ لام والی کئی۔ جو لام ہے، تاکہ والی لام کی وجہ سے۔ جی اس میں بتائیں۔ لا فرقو، نتفرقو لا تفرقو اصل میں کیا تھا؟ یہ تفرقونا تھا، رکونا تفرقونا تھا۔ یہ تو یہ مضارع کو اس میں ماضی میں کر دیا نا۔ نہیں، اچھا تفرقو بلا نہیں، نہیں ہم نہ فرق کرو، کرتے ہیں ہم، ہاں۔ لا لائے نہیں، لائے نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہوا، اس کے علاوہ تو نہیں کچھ۔ بجبل اللہ، بحبل اللہ، لیکن حبل تو ناؤن ہے۔ واعتصموا وہ تو مضارع نہیں ہے، واعتصموا، واعتصموا وَتَصِمُونَ اصل میں کیا تھا؟ وَتَصِمُونَ، تسمون کیا تھا؟ تعتصمون تھا، تأسی اچھا تسیم تو تعتصمون۔ یہ کیسے آپ نے ڈیرائیو کیا تھا؟ دیکھیں کیونکہ اصل میں تو سارے یہی ہوتا ہے نا، تجریب ہوتا ہے نا، تجریبو، تو مارتا ہے، تو اس کو آپ کرتے ہیں نا ازرب، تے ختم کرتے ہیں مضارع کی علامت۔ تو جب ہم ازرب سے پیچھے جانا چاہیں گے تو پہلے مضارع کی علامت واپس لگانی پڑے گی نا، تو وہ تے ہے نا، تعتصمو، اور نون جو ختم ہوئی تھی وہ واپس لانی پڑے گی۔ تسمو، یہ وہ تو مرکب کیا بولتے ہیں، یہ تو آرڈر ہے نا، آرڈر ہی ہے نا، ازرب بھی آرڈر آرڈر ہے۔ ہی ہے نا۔ دیکھیں نہیں یہاں صاحب میں کیا، لکھ لیتا ہوں۔ جیسے نیڈ اے کلیریفیکیشن، یہ آرڈر ہے تو یہ جی مضارع تو نہیں ہے، یا مضارع میں آتا ہے یہ تصرف نہیں، دیکھیں الف کی یہ طرف؟ مضارع ہے نا، تجریبو، ہاں جی، اس سے فعل امر بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اطرب، اضرب نہیں کریں گے کیا؟ علامت مضارع ختم کریں گے الف لگائیں۔ اور یہاں پر جزم لگائیں گے، اور کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو پیچھے الف آ گئی۔ یہ کس طرح یہاں ڈیرائیو کریں گے آپ تسمیوں میں؟ یہ آپ ایکسپیرینس پہلے ہے اس کو یا دیکھیں نا، جو میں گرامر؟ آپ کو جو مثال میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا دیکھیں۔ تجریبو سے آپ نے علامت مضارع ختم کی، آخر میں جزم کر دی، اور نہیں پڑھا جا رہا تھا تو الف لگا دی، ایسا ہی ہوا، جی جی تو اضرب بن گیا۔ جی جی، اچھا اب آپ نے اضرب سے اگر بیکورڈ جانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے الف تو خود ہی لگائی تھی نا، اس کو ختم کر دیں، اب آپ بیکورڈ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے فاروق صاحب؟ جی بتائیں۔ یہ لگا دیں، میری کلیریفیکیشن یہ ہے کہ ہم عام طور پہ جو وہ مضارع کے الفاظ ہیں نا ان کو ہم کرتے ہیں نا، اس میں یہ مضارع میں آتا ہے بہت نہیں نہیں، تسمو۔ نہیں ابھی دیکھیں، ابھی آپ اس کو بھول جائیں، اچھا، آپ تجربو اور اضرب پہ توجہ دیں۔ تجربو سے اضرب بنانے کے لیے ہم نے علامت مضارع ختم کی، ایک الف شروع میں لگائی، اور بے کے پیش کی جگہ جزم کر دیا، تو اس سے بن گیا اضرب فعل امر۔ اب ہم اگر بیکورڈ جا رہے ہیں تو ہم نے جو الف لگائی تھی اس کو ختم کر دیں گے، علامت مضارع جو ختم کی تھی وہ واپس لے آئیں گے تے، تدرب، اور بے پر جو جزم ہے اس کو پیش کر دیں گے، ایسے ہی کریں گے نا۔ تدربو، وہ تو ٹھیک ہے سر۔ یہ تو اضرب سے تضریبو بنا نا۔ اچھا اگر ہوتا اضربو تو ہم کر دیتے تضریبونا، تو اسی طرح یہ اعتصمو ہے، تو جیسے اضربو سے تضریبونا ہوگا اسی طرح اعتصمو سے تعتصمونا ہوگا۔ تو سر اس میں جو وہ مطلب وہ ہاں بات تسمو الف جو ہے وہ آرڈر میں آ گیا نا، پہلے نہیں ہمارا دیکھیں یہ دوبارہ دیکھیں، یہ دوبارہ دیکھیں، اضربو، اضربو فعل امر ہے، جی اس سے مضارع اگر ہم نے واپس ڈیڈیوس کرنا ہو تو ہم کریں گے تضریبونا، تدریبون، ایسے ہی کریں گے نا۔ جی جی
تو یہ اضربو ہے، یہ اعتصمو ہے. یہ تو واؤ کی وجہ سے حمزہ پڑھی نہیں جا رہی نا. تو اضربو سے بنا تضربون، اعتصمو سے بنا تعتصمون. ٹھیک ہے اس یہ میں بات علامت مضارع واپس لائیں گے، تے واپس لائیں گے، اور اس الف کو ختم کریں گے، اور جو نون جزم کی غائب ہوئی تو واپس لائیں گے. تو اعتصمو سے تعتصمون ہو جائے گا. سر وہ تو کلیئر ہو گیا. سر وا جی تسیم میں الف کیوں ہے؟ ویسے بھی تو پڑھا جاتا وا تسیم. نہیں اس کی نہیں، کیا الف تو تھی نا، اگر واؤ نہ ہوتی تو کیا پڑھتے؟ وا تسیم؟ اگر واؤ نہ ہوتی اعتصم. اعتصمو، اعتصمو پڑھتے. جیسے یہ اضربو ہے نا، اگر اضربو سے نہیں پیچھے نہیں واؤ لگا دیں گے تو یہ وضربو ہو جائے گا، پھر الف نہیں نہیں پھر پڑھی کلیئر جائے ہو گی. گیا کیا؟ کلیئر ہو گیا تھا، کلیئر ٹھیک ہو ہے گیا. جی. تو جزاک اللہ خیر. اچھا جی، اس میں بتائیے. یدعون، یدعونا تو ویسے ہی ہے جیسے ہوتا ہے. منکر، منکر اسم ہے. آپ نے تو مضارع دیکھنا نا، کون سا مضارع ہے جس کے اوپر نصب یا جزم آئی ہے. ولتکن. ولتکن. ول تکن، یہ اوریجنلی کیا تھا؟ تکون، جی تکو، تکون. تکونو. نہیں نہیں، تکونو تھا نا اوریجنل تو، آخر میں پیش آتی ہے نا تکونو. تکون. تو جب اس کے اوپر کیا ہوا، اس کو نون امر پہ بنا پیش آ. تو تکن ہو گیا جی. لام امر آئی، لام امر آئی تو اس نے اس کو بنا دیا تکون. تکون کو پڑھنا مشکل ہے، تکون پہ زبان پھنستی ہے، تو وہ تکن بن گیا. اچھا جی، اس میں بتائیے. لن لن نہیں یزرو، یدرونکم. لن یزرو. یا ضرورنا کو یا ضرو ہو گیا، ٹھیک. اور تو نہیں ہے کوئی؟ این یقاتلو. ہاں این یقاتلو شرط ہے، ان ٹھیک ہو گیا. تو ان شرط ہے، اور یولو. تو نہیں ہے کچھ. یولو. یولو یولو کیا ہوا ہے؟ ولی کا یولو. ان یولو کی کی وجہ ریزن سے. کیا ہے؟ ان نہیں، ان کی ان وجہ سے تو ان کی یقاتل جواب ہوا نا. شرط ہے. یہ ان جواب کا شرط ہے. جواب شرط ہے. ان کا ٹھیک. جواب شرط ہے. شرط یہ تھی اگر وہ تم سے قتال کریں تو یہ جواب شرط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی، عمل صالح کی توفیق دے، اور ہمیں ایمان پر قائم رکھے. ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم ایمان پر قائم ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حسن عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جہاں داخل ہونے والے ان سے خوش ہو جائیں گے. آمین یا رب العالمین.